बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको दो बड़ी खबरें देनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस था उसमें ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त थी उस पर क्या हुआ है। दूसरा, इमरान रियाज खान आज बड़े अरसे बाद मीडिया पे उनकी पहली अपीयरेंस हुई है। उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त एक दायर की थी, उस पर क्या फ़ैसला आया और इमरान रियाज खान को क्या दोबारा से केसेस में घसीटा जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। जहाँज़ेब हमारे साथ हैं, जहाँज़ेब अब्बासी। थोड़ी सी हम बात जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, उसका जवाब उन्होंने जमा कराया और 20 नवंबर को अब उसकी समाअत है, उस हवाले से भी बात करेंगे कि उनके जवाब के हवाले से क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। जहाँज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज बात करते हैं इमरान खान साहब का जो साइफ़र का ट्रायल है, फिर इमरान रियाज खान की तरफ आएंगे। इमरान खान के साइफ़र ट्रायल रोकने के हवाले से फ़ैसला आया एक, और उस फैसले में जो है कहा गया कि ये जेल में ही ट्रायल होगा, और उसको अब चैलेंज किया गया था डिविजनल बेंच के सामने। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा इसकी समाअत कर रही थी। आज की समाअत में बेसिकली जो कुछ कार्रवाई हुई है, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल दिए हैं। अटॉर्नी जनरल क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि देखें जी, जेल में तो उनका ट्रायल हो रहा है ओपन, वहाँ पे तो सिक्योरिटी वजूहात की वजह से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, लेकिन ट्रायल तो ओपन है। तो इस पर मैं आपसे बात करूंगा कि असल मामला ही ये है कि ये आवाम तक अगर इसको एक्सेस दी जाए, साइफ़र केस में लोगों को पता लगे कि अदालत के अंदर क्या हो रहा है, सहाफ़ी वहाँ पे जाएं, तो ये केस खुल के सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलील देना कि जेल में इसका ट्रायल इस वजह से किया जा रहा है, पहले तो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी खदशात की वजह से, फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इस पर सवाल किया कि जब वो शख्स खुद कहता था कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, तो आप लोग ये करते थे कि आपने अदालत आएँ, अब जो है आप कह रहे हैं नहीं सिक्योरिटी रिस्क है, आपको वहीं रहना है। और फिर जस्टिस गुल हसन ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है, वो उन्होंने कहा कि इस केस में आपको पता है इमरान खान साहब को उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है, जिस पे अटॉर्नी जनरल मुस्कुराए, और मुस्कुरा के अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। सलमान अकरम राजा ने इस पर कहा कि कितनी कितनी ज़बरदस्त प्रोसिक्यूशन है, कि प्रोसिक्यूशन ये बड़े अच्छे लोग हैं कि जो ये ख़ुद मान रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये तो हालात हैं, केस चल रहा है। तो अगर जेल में क्यों नहीं एक्सेस दी जा रही मीडिया को या फिर लोगों को, क्या डर है? शुक्रिया कंबर। असल में अगर हम इस इशू को समझें तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, उसमें यही वजूहात बताई हैं कि जेल में ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, और उस पर इस बात को एडमिट किया है कि इमरान खान जो है वह एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और उनको सिक्योरिटी खदशात हैं। तो एक अदालत से या जेल से एक कोर्ट में लेके जाना, फिर उसके बाद वापस लेके आना, तो ये सिक्योरिटी खदशात के सबब जो है वो हम ट्रायल जेल में कर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अगर हम ये कहें ना कि ओपन ट्रायल, तो ओपन ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि खुली कचहरी या किसी खुले मैदान में इमरान खान को पेश कर दिया जाए, जज साहब कुर्सी लगा के वहाँ बैठ जाएं और कहें जी आ जाओ जी सारे, और वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएं। ओपन ट्रायल का मतलब ये होता है कि सहाफ़ियों को एक्सेस हो, सहाफ़ियों को रसाई हो, और फिर सहाफ़ी जो कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं उसके ज़रिए से फिर आम आदमी को पता चलता है कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। जो प्रिंट मीडिया के लोग होते हैं वो अखबार में ख़बर लिखते हैं, अखबार की सूरत में अगले दिन आम लोगों को पता चलता है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं वो थ्रू टीवी उसकी रिपोर्ट करते हैं, लोगों को टीवी लगा के पता चलता है। और फिर तीसरा मीडियम भी आ गया है सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर भी जो लोग उसको कवर करते हैं, फिर लोग वीलॉग्स करते हैं, वो लोग उसको देख के समझ जाते हैं कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या हुआ है। तो ओपन ट्रायल का मतलब बेसिकली ये है कि जो सहाफ़ी हैं उनको एक्सेस होनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल में एक्सेस हो जानी चाहिए। आप जो भी अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं ट्रायल तो ओपन है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, इस वजह से जा नहीं सकते, लोगों की एक्सेस नहीं है। देखिए, एक्सेस होनी चाहिए सहाफ़ियों की, और जो कोर्ट मुस्तकिल करने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो पता होता है जो जज साहब हैं अबुल हसनात, उनके पास भी आखिर यही लोग, यही कोर्ट रिपोर्टर्स ही जाकर मुख्तलिफ केसेस कवर करते रहे हैं ना, तो उनको पता है जी कि ये इन इदारों से ये बीट रिपोर्टर्स हैं, उनकी ये लिस्ट बना के। डर क्या है इसमें? देखिए, डर फिर यही है कि वो चीज़ें जो हैं मेरिट पे नहीं है। नहीं, देखिए ये फ़ैसला तो पैरल कोर्ट ने करना है, लेकिन कम अज़ कम सहाफ़ियों को एक्सेस होनी चाहिए ताकि जो सवालात उठ रहे हैं
ان کا جوابات وہ جواب جو ہے وہ لوگوں کو مل جائے گا کہ کیس جو بھی ہے، فیصلہ اس کا جو بھی ہونا ہے، وہ تو بہرحال الٹیمیٹلی عدالتوں نے ہی کرنا ہے. میرٹس پہ کیس سننا ہے، سن رہے ہیں نہیں سن رہے، کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ جب تک یہ شفافیت نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کے سوالات اٹھتے رہیں گے. اچھا، اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جیل ٹرائل والا معاملہ تھا یہ منڈے تک ملتوی کر دیا. 20 نومبر کو جو ہے اس پر دوبارہ سماعت ہوگی، اور پھر جج صاحب نے کہا ہے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، کہ ہم اسی دن اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اسی دن فیصلہ بھی سنائیں گے. جو عمران خان صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ریلیف مل رہا ہے کہ ٹرائل رک گیا، چلیں جی وہ جیل میں ٹرائل کے حوالے سے، پھر انٹرا کورٹ اپیل، پھر ڈویژن بینچ، یہ کس حد تک کارآمد ہوگا؟ کیونکہ ہم الیکشن بڑے قریب آتے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایک ان کا آپس میں ڈاٹ کنیکٹ کریں تو لنک بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، ایک چیز تو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں، جو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ عمران خان الیکشنوں تک باہر نہیں آئیں گے. اور یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے. 2018 کے انتخابات میں آپ دیکھیں، نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھے، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ وہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی جو کچھ ہوا وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا. اس پہ بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور وہ ایک اس جو سیاسی نظام ہے اس میں اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے ووٹرز ہیں. سیاسی جماعت کو بطور سیاسی جماعت سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا آئینی حق بھی ہے. ان کو سیاسی سب سے بڑا جنزیب اس میں ڈاؤٹ، اٹ رائزز دا کنسرنز اباؤٹ دا کریڈیبلٹی آف الیکشن. اور آپ اس الیکشن سے ایک اسٹیبلٹی اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ دنگا مشتی یہ اور وہ فضا ختم ہو، ایک مینڈیٹڈ حکومت آئے 5 سال وہ کرے، معیشت کو بحال کرے. لیکن جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئے گی، میرا نہیں خیال ٹارگٹ اچیو کر پائے. میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن آج ہو جائے نا، اور 7 سال بعد اس ملک کی معیشت جو ہے آپ بہت بہتر دیکھیں گے. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ملکی سیاسی عدم استحکام جڑا ہوا ہے ملکی معیشت سے. سیاسی عدم استحکام کے باعث جو معیشت ہے اس کی بری حالت ہے. آج سیاسی استحکام آئے تو آج معیشت ٹھیک ہو جائے. اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ تھرو ووٹ. تو ووٹ تو جناب وہ فروری کی 8 تاریخ، اور آپ اور میں شک اور شبہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی صاحب نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے شک نہیں کرنا کہ بیوی سے ہاں وہ گھر میں جا کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی اوپنلی نہیں کر سکتے. اچھا جنزیب، ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ جو ہم نے اپنے ناظرین کو بتانا ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کا ہے. آج عمران ریاض خان جو جرنلسٹ ہیں ان کی پیشی ہوئی، وہ بیسکلی انہوں نے خود ہی درخواست ضمانت ایک دائر کی ہوئی تھی. ایف آئی اے کا ناظرین ایک مقدمہ تھا جس میں اداروں کے خلاف کیمپین کے حوالے سے عمران ریاض پر یہ مقدمہ بنایا گیا تھا. اس مقدمے میں ایف آئی اے نے عمران ریاض کو طلب کیا، لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران ریاض خان، جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک طویل قید گزار کے آئے تھے اور اس کے بعد خاموشی تھی، ایک دم سے مقدمات کیوں بننے شروع ہو گئے؟ سارے اس چیز پر لوگ سوال کریں. تو اس کا جواب بھی میرا خیال سے بڑا سمپل ہے کہ تھوڑا سا متحرک جب دیکھا کہ ہو رہے ہیں تو ایف آئی اے کے کیس میں وہ ان کو نوٹس دے دیا گیا. اب وہ نوٹس میں انہوں نے بیسکلی عدالت جا کے ایک تو انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ مجھے مہلت دیں، میں پیش ہو جاؤں گا. دوسرا، میری گرفتاری نہ اس میں ڈالی جائے، جو ہے نا ضمانت قبل از گرفتاری انہوں نے کرا لی ہے، جس میں وہ کامیاب. پھر ان کی ایک ٹی وی اپیئرنس بھی ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے وہ چونکہ ٹی وی پہ آ نہیں رہے تھے، تو وہ جب عدالت میں پیش ہوئے، یہ یوٹیوبرز، ولاگرز اور صحافی سارے موجود تھے. پھر عمران ریاض خان سے ادھر جو ہے نا انٹرویو کی بھی کوشش کی، یوٹیوبرز چونکہ گئے ہوئے تھے، لیکن عمران ریاض خان رائٹ ناؤ اس اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ وہ بڑا فریکینٹلی یا بڑا وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح سے وہ بولتے تھے دبنگ انداز میں، اس طرح سے وہ بول سکیں. تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر کہا کہ سب سے انٹرسٹنگ سوال جو جنزیب ادھر ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، جس پر عمران ریاض خان جو ہیں ہنسے، اور ہنسنے کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ سافٹ ویئر میرا اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، بالکل نہیں. وہ اشارہ کرتے رہے اور پھر اوپر کی طرف اشارہ کرتے رہے، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ پھر کیا کریں گے یہ مقدمات کا. انہوں نے صرف ایک بات کی، پاکستان زندہ باد. تو یہ جو دوبارہ شروع ہوا ہے معاملہ، جنزیب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کمبر، ڈفرینس آف اوپینینز جو ہیں وہ معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے. عمران ریاض صاحب نے جس طرح کی جرنلزم کیا
بطور صحافی ہمارا ان کی آراء سے اختلاف ضرور ہے، اور اختلاف بعض اوقات ہر لائک مائنڈڈ بندے سے بھی کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ہو جاتا ہے. جیسے بعض ایشوز کے اوپر میرا اور جب آپ ہم کا ہو جاتا ہے. آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، میری اور آپ کی بھی اس میں انڈرسٹینڈنگ ایک نہیں ہوتی، لیکن محض اس بنیاد کے اوپر کسی شخص کو اٹھا لینا اور پھر وہ عدلیہ جو پھر اس کو بازیاب نہ کروا سکے. سب سے پہلا سوال تو اس جوڈیشل سسٹم پہ کے اوپر اٹھتا ہے کہ چیف یہ- جسٹس پہ اٹھتا جی ہے. جی بالکل بالکل، کہ چاہے یہ- وہ عمر عطا بندیال ہوں یا قاضی فائزی بالکل صاحب. ایسے ہی ہے کہ ایک شہری جو ہے وہ اٹھایا گیا اور اس کے اوپر ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ بھی نہ کر سکا. اچھا جان سے مجھے تھوڑی سی اجازت دیں اس میں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اپلیکیشن آئی اور وہ اپلیکیشن تھی کہ اعتزاز احسن نے دائر کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے. اس پہ رجسٹرار اعتراض لگا دیتا ہے اور ایچ آر سی کی ٹاپ سٹی کی اپلیکیشن جو جنرل فیض کے خلاف ہے وہ عدالت اٹھا کے فکس کر دیتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ جو اعتزاز احسن صاحب کی جو درخواست ہے نا مسنگ پرسنز والی، وہ میں نے پوری درخواست پڑھی ہے. ایک تو اس میں ملٹیپل قسم کی استدعائیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک کمیشن بنایا جائے، یہ بھی استدعا جو کی پروب گئی. کرے. جی ہاں. پروب کرے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر کے جیسے پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ خود نہیں بتا رہے، تو آپ ان سے پوچھیں جی کہ کیوں بتا رہے ہیں. تو اس کا شاید ایک حل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسے مسنگ پرسنز کے کیسز آلریڈی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، تو انہی کیسز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے اگر ایک سی ایم اے درخواست اگر دے دی جاتی تو یہ اعتراض نہ اٹھتا کہ یہ پوری جو پٹیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی نظر آ رہی ہے. یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے مسنگ پرسنز کا، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، اور سپریم کورٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے ہر کیس میں تقریباً جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کے اوپر آبزرویشن دیتے ہیں. وہ ہر کیس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اہم نوعیت کے کیسز ہیں جن میں لاپتہ افراد کے کیسز بھی ہیں. تو کیسز تو بہت سے ہیں، تو ٹیک اپ بھی تو کرنے ہیں نا. بھی کرنے ہیں اور آپ نے یہ معاملہ نپٹانا بھی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا اس معاملے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایچ آر سی پی میں ایک اپلیکیشن آتی ہے، اس پہ تو نمبر لگ کے وہ فکس ہو جاتی ہے اور ٹاپ سٹی کا معاملہ بھی ڈسکس ہو جاتا ہے. لیکن جو بڑی جانبن پارٹیشن ہے جس میں ملک میں ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ اطہر من اللہ صاحب خود ایڈریس کرتے رہے ہیں، اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا. تو اس میں صحافی اپنی رائے دے رہے ہیں، کرٹیسزم بھی اس پہ کریں، پر ہماری کوشش ہوتی ہے کنسٹرکٹیو رہے ہمارا کرٹیسزم ود دلیل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اور آپ اٹھائے گئے پھر کون کرے گا یہ ویلاگ. اچھا تو جہاں زیب ایک جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پہ ہے، کوئکلی ہمیں بتا دیں پھر ہم ویلاگ کلوز کریں. کیا ہوگا 20 کو؟ دیکھیں جو جواب جمع کروایا ہے مظاہر نقوی صاحب نے، جواب خیر تو نہیں ہے، وہ تو الزامات اور ٹھوکا ٹھوکی والا کام، مطلب کافی زیادہ انہوں نے نہیں الٹا. وہ تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جو تم نے قاضی یہ کیا، فائز- جی، میں جی، نے جی. نہیں کیا. وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں مانتا، جی، تمہیں جی. بھی قاضی فائز صاحب پہ بھی انہوں نے اعتراض اٹھا دیا، سردار طارق مسعود صاحب پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، نعیم افغان. یہ تینوں ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، جوڈیشل کونسل کے، اور چیئرمین ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو اب یہ جو جواب مظاہر نقوی صاحب نے جمع کروایا ہے، یہ اس جواب کا 20 نومبر والے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا. اور اگر یہ جواب رد ہو جاتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے، تو پھر پروسیکیوٹر مقرر ہوں گے اٹارنی جنرل فار پاکستان، اور پھر پروسیڈنگ آگے انیشیٹ ہوگی، اور اس پہ پھر اٹارنی جنرل بھی ایز اے پروسیکیوٹر پیش ہوں گے، اور شاید مظاہر نقوی صاحب کو بھی نوٹس دیا جائے کہ آپ خود یا اپنے وکیل کے ذریعے آئیں.